نہ کریمز نہ میڈیسن کسی سے امپروو نہیں ہو سکے گی، اور ایک بار کی سفیدی سن ٹیگ یا اوور ایج سے کبھی ڈل نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں دھوپ نہیں ہے اور سائے ہی سائے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ یہ قرآن کا انصاف ہے کہ ان کے اچھوں کی صفت بیان کی، مگر یہود و نصارہ تو بس اسلاموفوبیا کا ہی شکار ہیں کہ کسی کی کبھی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی نیکی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی، تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی خاطر نیکی نہیں کرتا، بلکہ اپنے مفاد، شہرت، دولت، دوسری چیزوں کی خاطر، تو کبھی اس کی وہ نیکی اس کے کام نہیں آتی، بلکہ وہ چیریٹی تو ہو سکتی ہے مگر نیکی نہیں۔ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نبی کے طریقے پر کیا جائے، تب ہی وہ نیکی شمار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ ابن ابی حاتم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہیں کہا گیا، اہل کتاب میں سے فلاں شخص وہ بہت اچھا رائٹر ہے، تو آپ اسے سیکٹری رکھ لیں۔ فرمایا، پھر تو میں مومنوں کے سوا رازدار بنانے والا ہوں گا، جبکہ اللہ نے منع کیا، لا تتخذوا بطانہ، انہیں دلی دوست، رازدار مت بناؤ۔ اصل میں حساس اداروں میں اہم عہدوں پر نان مسلمز کو بٹھانا
عہدوں سے نوازنا، پھر خواہ وہ قادیانی ہیں، اقلیتیں ہیں یا جو بھی، تو یہ اپنے راز خود آؤٹ کرنا ہے، اور سلف صالحین اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہاں انتم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی بڑی انسانیت یاد آتی ہے فلاں فلاں، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی سابقہ کتب پر بھی، مگر وہ احترام قرآن نہیں کرتے، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اگر ایسا ہے بھی صحیح تو صرف کہنے کی حد تک، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کے پور کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کہیں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو یعنی اللہ سے، تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، بعض نے نکلنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، مگر اللہ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو بٹھایا، جس کی طرف قرآن نے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال سے اشارہ کیا۔ جبل احد اسلامی فوج کی بیک میں تھا، اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہو چکا ہے، انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں؟ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیس لک من الامر شیء، یعنی فتح شکست آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے،
یعنی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. جو نبیوں کو رب سے بڑھائیں، ولیوں کو نبیوں سے ملائیں، یہاں تو اللہ نے سب اپنے اختیار میں رکھا. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. بخاری میں ہے کہ بعض مشرکوں اور کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام نہیں لے کر بد دعا کی تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کیں، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے. تو اے نبی آپ لعنت نہ کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں. کیا خبر اللہ اسے توبہ کی توفیق بخش دے. ہاں جنرلی کفار پر لعنت کی جا سکتی ہے، یہ درست ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ دل کی بڑی صاف، ہر بات کہہ دیتی ہے، کچھ رکھتی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ باتوں کو دل میں رکھنا، غصے کو پی جانا، یہ نیکوکاروں کی صفت ضرور ہے. والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے. اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتے جبکہ وہ جانتے ہوں. یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے. قد خلت من قبلکم، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے. اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. اللہ کی طرف سے بڑی پیاری موٹیویشن ہے کہ جس میں سستی اور غم کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، اور شیطان انسان کو مغموم کر کے بڑا خوش ہوتا ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو خوشحال دیکھ کر، تنگی میں بھی شکر کرنے والا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہے، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے